اللہ فرما رہا ہے من ذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو مجھ اللہ سے کسی گنہگار کی سفارش کرے؟ من ذی، کون ہے ایسا یشفع جو شفاعت کرے عندہ اللہ کے نزدیک الا باذنہ، اللہ فرماتا ہے کسی میں جرت نہیں ہے کہ میرے آگے کسی کی سفارش کر سکے الا باذنہ، مگر کچھ ایسے ہیں جنہیں میں نے اجازت دے رکھی ہے۔ مجھ پہ میرے پاس کسی کی سفارش لے کے آئیں گے الا، سوائے ان کے جنہیں میں نے اس بات کی اجازت دی ہے۔ اور پروفیسر سے لے کر آدم تک، جبریل سے لے کر سلسائیل تک، جن سے لے کر بشر تک، میدان حشر میں ہر شخص صفات کا محتاج ہوگا بطول کے بابا کا۔ میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میدان محشر میں کرسی ہوگی رسول کی، ہر بندہ شفاعت کا محتاج ہوگا ذات رسالت کا۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک بھی کھڑے ہوں گے ایک لائن میں۔ ہم جیسے گنہگاروں کی تو پھر بات کیا ہے، ہم سرکار کے پاس جائیں گے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، نبی آئیں گے اپنی نبوت کی قبولیت کے لیے۔ دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے کیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اے رسول اس وقت کیا شان ہوگی آپ کی جب ہر نبی اپنی اپنی امت کا گواہ بن کے آئے گا اور میرا محمد ان سب نبیوں کا گواہ بن کے آئے گا۔ صلوات پڑھیں ذرا مل کے بآواز بلند۔ ہر نبی اپنی اپنی امت کا گواہ ہوگا، میرا رسول سب نبیوں پہ گواہ ہوگا۔ پورا چیلنج کر رہا ہوں، کسی نبی نے بھی زندگی میں اپنی کامیابی کا اعلان خود نہیں کیا۔ جس سے بھی پوچھا گیا کیا آپ نے کامیابی سے تبلیغ کی، ہر نبی نے کہا سعی لی واجزی بہا، میرے ذمہ کوشش کرنا تھا، بدلہ دینا اللہ کا کام ہے۔ عیسیٰ سے پوچھا گیا، عیسیٰ نے کہا کہ تعلم ما فی نفسی ولا عالم ما فی نفسک، اے اللہ جو میرے دل میں ہے وہ تو جانتا ہے اور جو تیرے دل میں ہے وہ میں نہیں جانتا۔ تو ہر نبی جس نے بھی عمل کیے وہ کہہ رہا ہے ہم نے کوشش کی اپنی طرف سے، آگے بدلہ دینا اللہ کا کام ہے۔ توجہ، پوری کائنات میں صرف ایک فرد واحد ہے، علی۔ آپ صلوات پڑھیں ذرا، چلیں اتنی دیر تک یہ بیٹھ جائیں گے، آپ صلوات پڑھ لیں مل کے۔ ہر نبی کہہ رہا ہے میرا کام ہے کوشش کرنا، آگے اجر دینا اللہ کا کام ہے، جو ہم نے کیا وہ اللہ جانتا ہے، آگے جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ پوری کائنات میں صرف ایک واحد انسان ہے، علی، جو کہہ رہا ہے فزتو برب الکعبہ۔ آدم کامیاب ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا، علی کہہ رہا ہے میں کامیاب جا رہا ہوں۔ فزتو برب الکعبہ، علی فرما رہے ہیں رب کعبہ کی قسم میں علی کامیاب زندگی گزار کے جا رہا ہوں۔ اب ایک جملہ بتا دوں، علی کیوں کامیاب زندگی گزار کے جا رہے ہیں؟ اگر آپ بیدار ہیں تو اس راز سے پردہ اٹھانا چاہتا ہوں۔
علی فاتح خیبر ہیں، علی فاتح خندق ہیں، بستر رسول پہ سو کے مرضات الہی کے مالک ہیں، رسول کے ہاتھوں پہ مولا بنے ہیں، معراج پہ اللہ کے لہجے میں بولے ہیں۔ لیکن علی آج کہہ رہا ہے میں کامیاب جا رہا ہوں، چونکہ نصیری نے یہ کہا تھا کہ علی اللہ ہے، علی کو موت نہیں آتی، چونکہ علی خدا ہے۔ جو ہی علی کو ضرب لگی، علی نے بتا دیا کہ رب کعبہ کی قسم میں اسے منوانے میں کامیاب ہو گیا۔ علی نے قتل ہو کے بتا دیا میں کامیاب ہو گیا، کیونکہ اللہ قتل نہیں ہوتا، جسے منوانے کے لیے آیا تھا۔ اور خدا کی قسم ہماری جو عزاداری ہے یہ بھی اللہ کو منوانے کے لیے۔ ہم جو علی کا تابوت اٹھاتے ہیں، یہ جو تابوت اٹھا کے بازاروں میں چلتے ہیں، دنیا کو اللہ منواتے ہیں کہ ہم علی کو اللہ نہیں مانتے، کیونکہ تابوت خدا کا نہیں اٹھتا۔ اگر ہم علی کو خدا مانتے ہوتے تو علی کا تابوت اٹھا کے نہ چلتے۔ یہ ہم عزاداری کے ذریعے بھی منواتے ہیں۔ ہر نبی، توجہ ہے نا آپ کی، میدان محشر میں کھڑا ہوگا کہ رسول گواہی دیں تو ہمارا کچھ انجام ہو۔ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی ایک قطار میں کھڑا ہے۔ وَجَّيْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، ہر نبی نے اپنی اپنی امت کی گواہی دی۔ آدم نے اپنی امت کی گواہی دی، نوح نے اپنی امت کی گواہی دی، اب سب کی گواہی ہو چکی۔ اب نبی کھڑے ہیں کہ محمد ہماری گواہی دیں تو ہمیں بھی جنت ملے۔ کافی دیر گزرے گی، سب نبی آدم سے کہیں گے آپ ابو البشر ہیں، آپ ذرا سرکار کے پاس جائیں اور کہیں سرکار دھوپ بڑی ہے محشر میں، ذرا ہماری بھی گواہی دے دیں۔ اب کتاب میں یہ لفظ ہے، جب آدم آگے بڑھیں گے رسول فرمائیں گے آدم ٹھہر جاؤ، ابھی تو میں علی کے ماننے والوں کے حساب میں ہوں، ابھی تو میں حسین کے عزاداروں کو دیکھ رہا ہوں۔ تیسری دفعہ جب آدم آئیں گے، اب توجہ، رسول پکاریں گے این امی الحمزہ، کہاں ہے میرے چچا حمزہ؟ این امی ابو طالب، کہاں ہے میرا چچا ابو طالب؟ این جعفر طیار، جعفر طیار کہاں ہے؟ یہ تینوں آگے بڑھیں گے، فرمائیں گے چچا حمزہ، چچا ابو طالب، جعفر، جاؤ فاشہدوا بنیابت منی، جاؤ میری نیابت میں نبیوں کی گواہی دو۔ جا کے بتاؤ اللہ کو، رسول کہہ رہا انہوں نے تیری رسالت پہنچائی ہے۔ پوری توجہ چاہتا ہوں، تقریر کا قیمتی جملہ کہنے لگا ہوں۔ ہر نبی کی گواہی ہوگی، جناب حمزہ دیں گے، ابو طالب دیں گے، جعفر طیار دیں گے۔ کسی نے معصوم سے پوچھا کہ مولا یہ کیا، جناب حمزہ رسول کی نیابت میں جا کے نبیوں کی گواہی دیں گے، رسول علی کو کیوں نہیں بھیجیں گے؟ اب جو فضائل سننے کے عادی ہیں توجہ چاہتا ہوں، رسول حمزہ کو بھیجیں گے، ابو طالب کو بھیجیں گے، علی کو کیوں نہیں بھیجیں گے؟ رسول فرماتے ہیں اس لیے کہ اگر علی کو نبیوں کی گواہی پہ بھیج دوں تو مجھ محمد کی گواہی کون دے گا؟ اگر علی کو نبیوں کی گواہی کے لیے بھیج دوں تو پھر مجھ محمد کی گواہی کون دے گا؟ جب اللہ پوچھے گا، اب آپ کی سماعتوں کا امتحان ہے، جب اللہ پوچھے گا اے علی کیا تو گواہی دیتا ہے کہ رسول نے رسالت پہنچائی؟ علی کہیں گے میرے اللہ، غدیر میں میری ولایت کا اعلان ہونا اس بات کی گواہی ہے کہ محمد نے رسالت پہنچا دی ہے۔
وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے رسول اگر تو نے یہ ولایت کا اعلان نہ کیا تو نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ تو علی کہیں گے میرا مولا بننا اس بات کی دلیل ہے کہ محمد نے رسالت پہنچا دی ہے۔ اچھا میرے بزرگوں، کیا رسول نے ایسے پہنچا دی تھی؟ پوچھا تھا مجمع سے، آتریدون ان اریکم الحق، او میرے صحابہ کیا تم چاہتے ہو تمہیں حق دکھاؤں کہ حق کیا ہے؟ صاحب نے کہا سرکار دکھائیے۔ میرا ٹائم 25 منٹ ہے، اتنا تو میں نے پڑھنا ہی ہے نا۔ اتریدون ان اریکم الایمان، او میرے صحابہ کیا تم چاہتے ہو آج میں تمہیں بتاؤں کہ حقیقی ایمان کیا ہے؟ صاحب نے کہا سرکار بتائیے۔ فرمایا سوچ لو، اتریدون ان اریکم الصراط المستقیم، او میرے صحابہ یہ جو صبح شام تم نمازوں میں رٹ لگاتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا، آج میں محمد تمہیں دکھاؤں کہ وہ صراط مستقیم کیا ہے۔ سب نے کہا سرکار دکھائیے۔ فرمایا اچھا پھر ایک سوال کا جواب دو، الست اولیٰ بکم من انفسکم، میں محمد کس کس کا مولا ہوں؟ ابھی تو رسول نے اپنے بارے میں پوچھا نا۔ 1,24,000 صحابہ کی آوازیں بلند ہوئی، محمد ہمارے مولا۔ جناب سیدہ رسول کے ساتھ تھی، بی بی نے کہا بابا میرے مولا۔ امہات المومنین کے خیمے ساتھ تھے، سب بیویوں نے کہا رسول ہمارے مولا۔ آدم نے جنت میں جبریل سے پوچھا، جبریل یہ غدیر میں شور کیسا ہے؟ کہا رسول پوچھ رہے ہیں میں کس کس کا مولا؟ آدم کھڑا ہوا، کہا جبریل جلدی بتا محمد میرا بھی مولا۔ آدم کو دیکھ کے سب نبی کھڑے ہوئے، 1,24,000 نبیوں نے کہا محمد ہمارے مولا۔ علی کھڑے تھے دائیں طرف، رسول نے منبر سے جھک کے علی کی بغل میں ہاتھ ڈالا، علی کو نیچے سے زمین سے اٹھایا۔ پوری توجہ چاہتا ہوں، علی کے قدم زمین سے اٹھے ہوئے، رسول فرماتے ہیں میں کس کس کا مولا؟ سب نے کہا آپ ہمارے مولا۔ فرمایا پھر سنو، ان اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَاكُمْ، میں تمہارا مولا ہوں، وَمَنْ كُنْتُ مولا فَهَذَا علی مولا۔ جس جس کا میں مولا اس کے یہ فہذا علی مولا، اشارہ کر کے کہا یہ علی۔ سرکار یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ لوگ معنی بدلنے کے عادی ہیں، ہو سکتا ہے کل کو کہہ دیں کہ اللہ کا بھی ایک نام علی ہے۔ تو رسول نے کہا جس کا میں مولا اس کا وہ علی مولا۔ فرمایا میں یہ کہہ کے بتا رہا ہوں وہ نہیں یہ۔ اب رسول نے بزرگوں سے داد لینے کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، علی کو ہاتھوں سے اٹھایا ہوا، علی کے قدم زمین سے اٹھے ہوئے، رسول نے ایک ہاتھ میں قابو کیا ہوا، فرماتے ہیں سنو جس جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ پھر رسول بائیں پھرے، فرمایا تم بھی سنو دیکھو جس جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ پھر رسول ادھر پھرے، تم بھی دیکھو اور سنو جس جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ رسول پسینے میں شرابور، سلمان نے دور سے دیکھا، دوڑ کے آئے، یا رسول اللہ آپ بزرگ ہیں، علی جوان ہے، تھک جائیں گے۔ فرماتے ہیں سلمان میری تھکاوٹ کی پرواہ نہ کر، میں تو اپنی نبوت بچا رہا ہوں۔ سرکار کی ایک حدیث ہے، اذا یقول الرجل یا علی اوحى اللہ الى کتاب القضاء فمہ دیوان عبدی قد ادعى ثمن الجنت، جب کوئی بندہ خلوص سے دل سے یا علی کہتا ہے، حدیث سنا رہا ہوں سرکار کی،
سرکار فرماتے ہیں جب کوئی بندہ خلوص نیت سے یا علی کہتا ہے، او اللہ الہ کتاب القضاء، اللہ وحی کرتا ہے ان فرشتوں سے، کیا لکھ رہے ہو؟ پالنے والے تیرے بندے کے گناہ اور ثواب لکھ رہے ہیں۔ آواز قدرت آتی ہے، فَمْهُ دیوانہ عبدی، چھوڑ دو لکھنا، قد ادا سمن الجنت، اس نے یا علی کہہ کے جنت کی قیمت تو دے دی ہے، اور کیا چاہتے؟ سلمان آئے، یا رسول اللہ تھک جائیں گے۔ فرمایا سلمان تجھے تھکاوٹ کی پڑی ہے، مجھے نبوت کی پڑی ہے۔ اب جو بزرگوں سے میں نے کہا تھا داد لینے کے لیے ایک جملہ کہنا ہے، خاص کر بزرگوں سے، رسول نے علی کو ایک ہاتھ سے اٹھایا ہوا، یا رسول اللہ علی کو ایک ہاتھ سے کیوں اٹھایا؟ ایک ہاتھ سے علی کو کیوں اٹھایا؟ کہا دنیا کہتی ہے کہ رسول نے میدان جنگ میں بہادری کے جوہر نہیں دکھائے، رسول نے خود تلوار نہیں اٹھائی، دنیا دیکھے تو صحیح علی نے سیکھا کس سے ہے؟ علی کو یہ فن سکھایا کس نے ہے؟ علی کا استاد کون ہے؟ پھر علی کو ایک ہاتھ سے کیوں اٹھایا ہوا؟ فرماتے ہیں اس لیے اے علی تو بھی سن لے، یہ دنیا بھی سن لے، علی کو ایک ہاتھ سے اٹھا کے دنیا کو بتا رہا ہوں کہ ایک ہاتھ سے خیبر فتح کرنا اور بات ہے، ایک ہاتھ سے فاتح خیبر کو اٹھانا اور ایک ہاتھ سے خیبر کو فتح کر لینا اور بات ہے، ایک ہاتھ سے فاتح خیبر کو اٹھا لینا اور بات ہے۔ اور یہ بتا دوں جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا اس وقت آیت آئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اے رسول آج میں نے تیرا دین مکمل کر دیا۔ بھائی دین میں لا الہ الا اللہ تھا، محمد الرسول اللہ تھا، نماز تھی، روزے تھے، حج رسول کر کے آ رہے ہیں، مگر اللہ دین مکمل نہیں کرتا۔ جو ہی رسول نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ علی ولی اللہ پڑھوایا، اللہ نے کہا اب دین مکمل ہو گیا۔ جو اللہ علی کے بغیر دین کو مکمل نہیں مانتا، وہ علی کی محبت کے بغیر تیری عبادت کیسے قبول کرے گا؟ بس دو جملے ہر بار کہتا ہوں کہ لاکھ آپ فضائل سنیں، داد دیں، نعرے لگائیں، جو بی بی شام سے آتی ہے وہ فضائل سننے نہیں آتی۔ خدا کی قسم آپ تو انتظار کرتے ہیں کہ کوئی بڑا ذاکر آئے گا تو سننے جائیں گے۔ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، میں نے خود روایت پڑھی ہے کہ جس گھر میں مجلس حسین ہونا ہو، علی کی بیٹی صبح کی نماز اس گھر میں جا کے پڑھتی ہے، سارا دن انتظار کرتی ہے کب آئیں گے مجھے حسین کا پرسہ دینے۔ وہ بی بی جس نے حسین کی لاش پہ ٹھنڈی سانس بھر کے کہا تھا حسین گواہ رہنا مجھے تیری لاش پہ کسی نے رونے نہیں دیا، آج زینب کربلا سے رونے کی حسرت لے کے جا رہی ہے۔ بس ایک درد پڑھنا ہے، تاریخ کا ایک نام ہے ملعون حارث بن نوفل، اس پہ سب کہیں بے شمار لعنت۔ یہ گلشیر بھائی اتنا بڑا ملعون تھا کہ امام سجاد دعائے قنوت میں نماز میں اس پہ لعنت کرتے تھے، اس کا نام لے کے اس پہ لعنت کرتے تھے۔ جب مختار نے اس کو پکڑا نا تو اس سے پوچھا حارث تو نے ایسا کون سا ظلم کیا تھا کہ میرا مولا نماز میں تجھ پہ لعنت کرتا ہے دعائے قنوت میں نام لے کے؟ اس نے کہا میں نے اور تو کچھ نہیں کیا، شمر نے میرے ذمہ ایک ڈیوٹی لگائی تھی کہ تو اس قافلے کے ساتھ رہنا اور
اور کوئی سونا چاہے تو بے شک سو جائے، تو نے پورے رستے میں علی کی بیٹی کو سونے نہیں دینا۔ آپ نے بڑے آرام سے یہ بات سن لی، اور کوئی بے شک سونا چاہے سو جائے، یہ جو 72 کی آزاد آ رہی اسے سونے نہیں دینا۔ حسین کی 4 سالہ بیٹی دوڑتی ہوئی آئی، پھوپھی اماں رستے میں سوئیے گا نہیں، ایک شخص کی ڈیوٹی لگی آپ کے جگانے پہ۔ بی بی فرماتی ہیں سکینہ میں کوئی اکبر کی بارات کے ساتھ جا رہی ہوں، جس کے 18 بھائی مارے جائیں اسے نیند کب آتی ہے؟ ہوتا رہا سفر، 24 سفر کا دن آیا، انہوں نے ایک قافلے کو بیٹھنے کی اجازت دے دی، بی بی کو بھی محمل سے اتار کے ایک درخت کے نیچے بیٹھنے کی اجازت مل گئی۔ ٹھنڈی چھاؤں تھی، علی کی بیٹی کی آنکھ لگ گئی، لیکن یہ بتا دوں اس وقت تک بی بی کو جاگتے ہوئے 44 راتیں گزر چکی تھی، جاگتے ہوئے 44 راتیں گزر چکی تھی، بس چھاؤں محسوس ہوئی، بی بی کی آنکھ لگ گئی۔ اب مجھے معاف کرنا، یہ ملعون تار میں بیٹھا تھا، جو اس نے دیکھا جس کے جگانے پہ میری ڈیوٹی تھی وہ تو سو گئی، اس نے ایک تازیانہ اٹھایا اور وہاں آیا جہاں علی کی بیٹی سو رہی تھی، اس کا ہاتھ اٹھا، اتنے زور سے نیچے آیا، علی کی بیٹی کی ہاتھوں کی رسیاں ٹوٹ گئی، تڑپنے لگی، کہا عباس اسی لیے ساتھ لائے تھے۔ ہوتا رہا سفر، یہ قافلہ بازار میں پہنچا، ایک عورت آئی، اس نے بی بی کو ایک چادر دی، بی بی فرماتی ہے کون ہے مجھ پہ احسان کرنے والی، ورنہ کسی نے ہمیں پتھر مارے، کسی نے ہم پہ گرم انگارے پھینکے، کسی نے ہم پہ کھولتا ہوا پانی پھینکا، تو مجھے چادر کیوں دے رہی ہے؟ کہتی ہے بی بی وہ میری مالکن چھت پہ کھڑی ہے، اس نے چادر بھیجی ہے۔ بی بی فرماتی ہے اسے بلا کے میرے پاس لے آ، بلا کے آئی، بی بی پوچھتی ہے تو کیوں مجھ پہ احسان کرتی ہے، چادر اس مجمع میں کیوں دے رہی ہے؟ کہتی ہے بی بی میں مدینہ کے ایک یہودی کی بیٹی تھی، میں نے رسول کی بیٹی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا تھا، مجھے رسول کی بیٹی نے قرآن پڑھایا تھا، جب میں بی بی کو تحفہ میں چادر دینے کے لیے گئی، مجھے بی بی نے کہا تیری شادی ہوگی کوفہ میں، یہ چادر سنبھال کے رکھ لے، جب کبھی تیرے گھر کے سامنے کوئی قافلہ گزرے اور اس میں کوئی ننگے سر بیویاں ہوں تو اسے یہ چادر انہیں دے دینا۔ کہتی ہے میں تو اپنی آقا زادی کی حکم کی تعمیل کر رہی ہوں۔ بی بی فرماتی ہے اچھا پھر بتا صلہ کیا چاہتی ہے؟ کہتی ہے آپ قیدی ہیں مجھے کیا دیں گے؟ بی بی فرماتی ہے مجھے مجبور نہ سمجھ، تو مانگ کیا مانگتی ہے؟ کہتی ہے مجھے بی بی نے بتایا تھا کہ قیدیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، میں جب مدینہ میں رہتی تھی حسین اور زینب چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، کہہ دن میرے حق میں دعا کر، میرا شوہر مجھے مدینہ لے جانا چاہ رہا ہے، تو دعا کر جب میں مدینہ جاؤں مجھے بہن بھائی کی زیارت ہو جائے۔ بی بی نے مشکل سے بال ہٹائے، فرمایا تیری دعا قبول ہو گئی، انا زینب وہو والحسین، وہ زینب میں ہوں، وہ نیزہ پہ میرا بھائی حسین۔ اللہ اللہ